نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، کل میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے بعد اہم مضامین کو رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ نساء کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اس ذات واحد سے ڈر جاؤ جس نے اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ذات واحد سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے حضرت آدم کی پسلی میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، مردوں کا خالق بھی اللہ ہے اور عورتوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ زمین کے اوپر ہمارا قیام عارضی ہے، زمین کے اوپر ہماری جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ خیر و شر کو زندگی میں لانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، تنگیوں کو دور فرمانے والا اللہ، تکالیف کو دور فرمانے والا اللہ، پریشانیوں کو حل فرمانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اور زندگی کے تمام نشیب و فراز کے دوران انسانوں کے کام آنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنی جملہ تکالیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کیا کریں۔ تقوی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کا نام ہے، اور جو بندہ متقی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامیابیوں کے دروازوں اور زینوں کو کھول دیتا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بہت سے فوائد کا ذکر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اجر کو دو چند فرما دیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر شہروں کے رہنے والے، بستیوں کے رہنے والے صحیح معنوں میں متقی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کے خوف بھی دور فرما دیتا ہے اور غم بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے وہ لوگ ایمان کے بعد تقوی کے راستے کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگوں کے ذہن کے اندر ولی کا تصور یہ ہے ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں الٹا تیر سکے، ولی وہ ہوتا ہے جو کنویں کے اندر الٹا لٹک سکے، ولی وہ ہوتا ہے جو 40 دن تک ناغہ کر سکے کھانے کا، ولی وہ ہوتا ہے جو 2 مہینے تک نہانے کا ناغہ کرے، ولی وہ ہوتا ہے جو آدھی قمیض پہنے اور آدھا جو ہے داڑھ اس کا ننگا ہو۔ حضرات گرامی قدر، ولایت کا تصور درست نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والا ہوتا ہے اور تقوی والی باتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جن عورتوں کے بارے میں تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ نیکوکار ہیں، شب زندہ دار ہیں، پردہ دار ہیں، ان عورتوں میں سے تم اپنے لیے نکاح کر سکتے ہو 2 3 4 تک۔ اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو ایسی صورت کے اندر تمہیں ایک ہی نکاح کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، معاشرے میں صنفی بدامنی کو روکنے کے لیے
اور جنسی بیراہ روی کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازواج کی جو اجازت دے رکھی ہے، اگر معاشرے کے اندر یہ کلچر عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے سے جملہ فحاشی، عریانی اور بد کرداری اور بے حیائی کے کاموں کا تدارک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جس قسم کا سسٹم فیملی ٹائز بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر دوسری شادی کا تصور جو ہے ناپید ہو چکا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مرد شادی کے باوجود بھی عورتوں کے ساتھ شناسائی بھی رکھتے ہیں، دوستیاں بھی گانٹتے رہتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر ان سے کمیونیکیشن بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی بیوی کو الگ دھوکہ دیتے ہیں اور ان خواتین کو الگ دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اس بے حیائی، بد کرداری اور فحاشی کام کے اوپر نہ بیوی کے جذبات حرکت میں آتے ہیں، نہ سالوں کے جذبات حرکت میں آتے ہیں۔ ادھر اس بات کی ذرا خبر مل جائے کہ میاں صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا ہے، فوراً سے پہلے بیوی کی غیرت بھی حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور سالے بھی کمر باندھ کے میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ چلن جو ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں صنفی بگاڑ ہے، ہم اس کو بآسانی طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مرد، اس کو صنفی بدامنی کا اندیشہ ہو اور بے حیائی کے کاموں کا اندیشہ ہو، اگر وہ دوسری تیسری شادی کر لیتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس مسئلے کے اندر کمپرومائز کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس کے اوپر جرا کر کے، اعتراض کر کے ہاں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں بنانا چاہیے۔ جو بندہ بے حیائی کے خوف سے اور بیوی کے دباؤ کی وجہ سے غلط راستے کو پر چل نکلتا ہے، جہاں پر وہ خود گناہ گار ہوگا وہاں پر اس کی بیوی بھی اس کے گناہ کے اندر شریک ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کو معروف طریقے کے ساتھ ان کی جو ہے کفالت کرنی چاہیے۔ کئی مرد دیکھنے میں آئے ہیں کہ خود تو بڑا بڑھیا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب بیوی کی باری آتی ہے تو غربت کا رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹکے کباب کھا رہے ہیں اور بیوی کو دال دلیا کھلا رہے ہیں، خود اعلیٰ پائے کے بوسکی اور ریشم کے سوٹ زیب تن کر رہے ہیں اور بیوی کو میلے کچیلے کپڑوں میں رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیوی کو شریک زندگی بنانے کی بجائے پاؤں کی جوتی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق اسی طرح رکھے ہیں جس طرح مردوں کے حقوق کو رکھا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک گنا فضیلت دی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے آنے والا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم رشتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ محرم رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ان کی برکت کے ساتھ فیملیز مارز وجود میں آتی ہیں، اور ان کی برکت کے ساتھ انسان کو زندگی میں رہتے ہوئے محبت اور پیار کا ایک مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ خالہ کا پیار، پھپھو کا پیار، ماں کا پیار، بہن کا پیار، بیٹی کا پیار، بھتیجی بھانجی کا پیار، ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم رشتہ داروں کا ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من نسلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ماؤں سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری بہنوں تمہاری بیٹیوں سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری پھوپھو اور خالہ سے تمہارا نکاح حرام ہے، وبنات الاخی وبنات الاختی، تمہاری بھتیجی بھانجی سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری رضائی ماؤں اور رضائی بہنوں سے تمہارا نکاح حرام ہے، اور تمہاری ساسوں سے تمہارا نکاح حرام ہے، اور اسی طرح وہ ربیبہ لڑکیاں جن کی ماں تمہاری خلوت میں آ چکی ہو ان سے تمہارا نکاح حرام ہے، وحلائل ابنائکم الذین من نسلابکم، اور تمہاری بہوؤں سے تمہارا نکاح حرام ہے، وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح کے اندر جمع کرنے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم،
اور شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرم رشتوں کا ایک تصور قائم کیا ہے، اس تصور کی وجہ سے یہ محبت والے رشتے، یہ پیار والے رشتے، یہ فیملی ٹائز اس کی وجہ سے مارز وجود میں آتی ہیں، اور ان کی برکت کے ساتھ انسان جو ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے، شاعر نے کہا ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، ان رشتوں کی برکت سے انسان زندگی کے اتار اور چڑھاؤ، نشیب و فراز کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو باطل طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کسی دوسرے کا مال کھانے کی ایک ہی صورت جائز اللہ نے قرار دی ہے، اور وہ جائز صورت یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان ٹریڈ ہوئی ہو، دو بندوں کے درمیان لین دین ہوا ہو، تو لین دین کے درمیان جو مال کا تبادلہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ باقی جہیز کے نام پہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا، یا سفارش کی کمائی کو کھا لینا، یا رشوت ستانی کی کمائی کو کھا لینا، یا کم تولنا کم ماپنا، یہ ساری کی ساری صورتیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ یتیم کے مال کو کھا جانا، اسی طرح بیوہ کے مال کو کھا جانا، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کی حرمت کا بھی ذکر کیا۔ انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں تقریباً 90% انسانوں کی زندگی میں تقریباً ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان وقتی طور پہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی اعتبار سے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے انما العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی کو رکھا ہے۔ کوئی تنگی ایسی نہیں جس کے بعد آسانی نہ آنی ہو، اور یا تو اس کے بعد موت آ جاتی ہے بیماری کے بعد، یا پریشانی کے بعد، یا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شادی اور صحت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کو مطلقاً طور پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت سے نا امیدی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے پہ بہت مہربانیاں کرنے والا رحیم مولا ہے، اس لیے تمہیں اس کی رحمت سے نا امید ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی کام کرے گا ایسا حد اعتدال سے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر، تو پھر اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، خودکشی جو ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن چلتے چلتے یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے جنازے کے اندر بڑے علماء کو شرکت سے تو منع کیا گیا ہے، ترغیباً کہ لوگ جو ہیں اس کے جنازے کے موقع پہ بڑے علماء یا بڑے دیندار لوگوں کو نہ دیکھ کر عبرت کو حاصل کریں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ امت سے باہر ہو گیا یا اسلام اور ایمان سے باہر ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے خیر کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے منع نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے پر نگران یا حاکم بنا دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے وبما انفقوا من اموالہم، مرد اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے اپنے پیسے کو خرچتا ہے۔ اس پیسے کو خرچنے کی وجہ سے گارڈین شپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، گھر کے اندر کئی مرتبہ آراء کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ آراء کے اختلاف کی صورت میں اگر دونوں کو برابر کی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جائے تو کبھی بھی کنفلکٹ ریزولوشن کا مرحلہ نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل اتھارٹی مرد کو دی ہے تاکہ کنفلکٹ کو اگر ریزالو کرنا پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مرد کو جو فوقیت دی ہے وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال کرے، اور بیوی کو اس موقع پہ اس کے سامنے تنازع کھڑا کرنے کی بجائے سبمٹ کر دینا چاہیے، اور اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی بجائے اس صورت کے اندر اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں سے بے رغبتی کو اختیار کر کے غلط ٹریک کے اوپر چل نکلتی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ شناسائی کو اختیار کر لیتی ہیں،
تو ایسی صورت کے اندر مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا بستر ان سے علیحدہ کر سکتا ہے، اور ان کو معمولی مار، زیادہ مار کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کتاب و سنت کے اندر، نہ قرآن مجید کے اندر، نہ حدیث طیبہ کے اندر۔ معمولی مار جس کا مقصد فقط تنبیہ کرنا ہو، جس کا نشان عورت کے وجود کے اوپر نہ آئے، چہرے کے اوپر مارنا تو ویسے ہی مطلقاً حرام ہے۔ حضرات گرامی کا در ہلکا تھا، جس طرح کسی کو تادیباً یا کسی کو جو ہے ادب سکھلانے کے لیے یا سیدھے راستے کو اوپر چلانے کے لیے انسان جو ہے اس کو اگر ہلکے انداز کے اندر کوئی ضرب لگا دیتا ہے تو اس کی اسلام کے اندر گنجائش موجود ہے۔ کنفلکٹ کو ریزالو کروانے کے لیے کئی مرتبہ ایسی اسٹیجز بھی آ جاتی ہیں جہاں پر معاملات بڑے الجھ جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان اتنا تفرقہ پڑ جاتا ہے کہ ایسے عالم کے اندر ان دونوں کے نباہ کے کوئی امکانات باقی نہیں رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی ہے اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ مرد اور عورت اپنی حیثیت کے اندر تنازعات کو حل نہیں کر سکتے تو مرد کا ایک بڑا اور عورت کے ایک بڑے کو اکٹھا بٹھا دیا جائے، مرد کے باپ کو اور عورت کے باپ کو اکٹھا بٹھا دیا جائے، ان کے سامنے ان معاملات کو ڈسکس کر لیا جائے جن معاملات کی وجہ سے مرد عورت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اگر دونوں اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں تو ڈومیسٹک لیول کے اوپر ان کا آپس میں نباہ ہو جائے گا، تنازع حل ہو جائے گا۔ تنازع اگر حل ہوتا نہ نظر آئے تو اسلام کے اندر طلاق کی ایک گنجائش موجود ہے جو اسلام کے سول لا کا انتہائی بڑا حسین کارنامہ اور حسین شاہکار ہے۔ گو کہ طلاق کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن طلاق بعض حالات کے اندر انتہائی ضروری ہو جاتی ہے، اور طلاق کی وجہ سے مرد اور عورت جو ہوتے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اسلام تھا جس نے طلاق کے لیگل تصور کو پیش کر کے عیسائی معاشروں کے پر بھی احسان کیا اور ہندو معاشروں کے پر بھی احسان کیا۔ ہندو سماج اور دھرم کے اندر جو عورت طلاق لیتی تھی وہ بد کردارہ ہوتی تھی، اور بیبلیکل ریولیوشن اس بات کو آج بھی تسلیم کرتی ہے کہ عیسائی معاشرے کے اندر جو عورت طلاق لیتی ہے وہ زانی اور بد کردار ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے ان معاشروں کے اوپر کہ جن کے یہاں پر ڈائیورس کا کنسیپٹ نہیں تھا، اسلام نے سپریشن اور ڈائیورس کا کنسیپٹ دے کر ان معاشروں کو ایک لیگل وے دیا کہ کئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جہاں پر مرد اور عورت کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو مرد اور عورت کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بظاہر یہ ناپسندیدہ عمل بھی کئی مقامات کے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتا ہے، اور پھر یہ بات کہنی پڑتی ہے جو ہندو پنڈت نے حضرت رسول اللہ کے بارے میں کہی تھی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہی خیر ہے، وہ بینیفیشل ہی بینیفیشل ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں جس کے اوپر objection کی جا سکے، جس کے اوپر criticism کیا جا سکے، جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیرہ گناہ، سب سے بڑے کبیرہ گناہ کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حالت میں معاف نہیں کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑی سی بات، جو ایک بات آئی اوپنر ہے، اس کو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں حقوق العباد کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ حقوق اللہ کو بالکل ہی نیچے گرا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو حقوق العباد کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ حقوق العباد میں کی جانے والی کوتاہی انتہائی بڑی کوتاہی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، واحد وہ حق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حالت میں معاف نہیں کریں گے، وہ حق ہے کہ انسان کی موت شرک کے اوپر واقع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ شرک کیے گئے شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے ماں سوا میرا پروردگار جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ انسان کو ہر حالت کے اندر توحید کے اوپر بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے استقامت کو اختیار کرنا چاہیے، اور شرک کے راستے سے ہر قیمت کے اوپر اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
لیذوق العذاب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں عذاب علیم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جب وہ آگ میں جائیں گے تو ان کی کھال اتر جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھال اترنے کے بعد نئی کھال کو چڑھا دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا مزہ چکھا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، ایک ماہر حیاتیات فقط اس لیے مسلمان ہو گیا کہ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ کھال کو دوبارہ چڑھایا جائے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اس کو اس بات کا علم تھا جو پین ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ انسان کی کھال کے اندر ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سمجھ گیا کہ یہ کلام اس کا کلام ہے جس کو پتا ہے پین ریسیپٹر کہاں پہ ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک امانت وہ ہے جو دستی آپ نے مجھے دی یا میں نے آپ کو دی، اس امانت کا پلٹانا تو میرے پر لازم ہے، لیکن امانت کی ایک وسیع ڈیفینیشن ہے جس سے عام طور پہ ہم اعراض کرتے ہیں۔ ووٹ دینا بھی ایک امانت ہے، لیکن غلط بندے کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کسی مسجد میں کسی خطیب کو اپوائنٹ کرنا یہ بھی ایک امانت والی بات ہے، نااہل آدمی کو خطیب بنا دیتے ہیں۔ کسی ہسپتال میں ایک بڑے سرجن کی پوسٹ کے اوپر نااہل ڈاکٹر کو بٹھا دینا یہ بھی امانت کے اندر خیانت والی بات ہے، اور کسی کارپوریشن کے اندر ناقص کام کرنے والے انجینئر کو بٹھا دینا یہ بھی بہت بڑی امانت میں خیانت والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم ایمانتوں میں خیانت والے کنسپٹ کو رکھیں اور دھڑے بازی سے، پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر صحیح لوگوں کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیں، ذاتی پسند ناپسند کو پسے پش ڈال کر جو میرٹ بنتا ہے کسی کا اس کے اوپر اس کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیں، حضرات گرامی قدر، معاشرے کے اندر جتنے اونچ اور نیچ ہمیں نظر آتی ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ خان صاحب جناب میاں صاحب کو گھونسا مارنا چاہتے ہیں، میاں صاحب خان صاحب کا گریبان پکڑنا چاہتے ہیں، وہ اس کو لٹیرا کہہ رہا ہے، وہ اس کو ڈاکو کہہ رہا ہے، وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ اس کو غدار کہہ رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کون کتنا ملک کا ہے رہا ہے اور کون کتنا غریب کا ہے رہا ہے۔ یقین کیجیے ہم نے ان 25-30 سالوں کے اندر ان تمام لوگوں کے تیور دیکھ لیے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے پبلک کی بات کا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ دین کا یا 2 رکعت کا امام بنانے کے لیے تو مولوی کی داڑھی بھی چیک کرتے ہیں، اس کے علم اور اس کے فقہی استعداد کو بھی چیک کرتے ہیں، اور پورے ملک کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ گنڈوں چوروں لٹیروں کے حوالے کر کے کہتے ہیں اللہ دسپرد، اللہ جناب سارے کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اثر نو جو ہے ان باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمانتیں ان کے اہل کے حوالے کی جائیں گی تمام کے تمام معاملات سنور جائیں گے اور ساری کی ساری باتیں سیدھے راستے کے پر چل نکلیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر فرما دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی بات کو ماننا اس نے حضور کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ پہ عمل کرنے کا سبق پڑھاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو حضرت رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے در حقیقت وہ ایک ایسی ہستی کی بات کو مانتا ہے جس کے اوپر ڈیوائن انسپائریشن آتی تھی، جس کے پاس الہامی قوانین آتے تھے، جس کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، جس کی ہر ادا وحی الہی کے تابع تھی، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، جو معصوم عن الخطا تھے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ اپنے باہمی تنازعات میں مذہبی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، جہاں جہاں حضرت رسول اللہ کی رولنگ موجود ہے، جہاں پر حضرت رسول اللہ کی کمانڈمنٹس موجود ہیں، وہاں پر ان کی بات کو حرف آخر ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو حضور علیہ السلام کی بات کو اپنے تنازعات میں حرف آخر نہیں مانتے، اور جو مانتے تو ہیں
لیکن ماننے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن و مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، اس کی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ حضور اقدس کا فرمان کیا ہے، نبی اکرم کی بات کیا ہے، اور جب اس کو فرمان مبارک مل جائے تو پورے شرائع صدر کے ساتھ سینہ کھول کے اس کو حضور علیہ السلام کی بات کو مان لینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اس کی بات کو ماننا ہے جو رؤوف رحیم ہے، اس نے اس کی بات کو ماننا ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اس نے اس کی بات کو ماننا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا مقتدا ہے، اس نے اس کی بات کو ماننا ہے جو مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ مومن کو کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ اگر قتل کرے گا، غلطی سے قتل ہو جائے تو اور بات ہے، مسٹیک سے قتل ہو جائے اور بات ہے۔ گن کو جو ہے اس کو صاف کر رہا تھا، بیرل میں سے گولی چل گئی، دوسرے مومن کو لگ گئی، مومن جو ہے شہید ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، ایسا تو ہو سکتا ہے اوپر سے نیچے اینٹ پھینک رہا تھا، نیچے مومن کو جناب سر پر لگ گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو بندہ مومن اور دوسرے مومن کو جانتے بوجھتے ہوئے قتل کر دے۔ حضرات گرامی قدر، مومن کی جان کی اللہ کی نظروں میں بڑی ویلیو ہے، بڑی قیمت ہے۔ جو قتل خطا کا مرتکب ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر، اس کو پوری دیت دینی چاہیے، 100 اونٹ پوری دیت اس کو دینی چاہیے، اس مقتول بھائی کے ورثاء کو، اور حضرات گرامی قدر ایک گردن کو بھی آزاد کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور جس کے پاس ہمت نہ ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو قتل خطا کا کفارہ یہ ہے کہ انسان بلا انقطاع 60 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ حضرات گرامی قدر، بغیر گیپ کے 60 دن کے مسلسل روزے اس صورت میں رکھنے ہیں جب بیرل کو صاف کرتے ہوئے مومن کو گولی لگ گئی۔ حضرات گرامی قدر، مومن کو غلطی سے قتل کرنے کا اتنا بڑا کفارہ، تو جان بوجھ کے قتل کرنے کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے مومن کو جان بوجھ کے مارا ہے وہ لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا، اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں بھی ہوں گی، اللہ کا اس کے اوپر غضب بھی ہوگا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ایک مومن بندے کے قتل میں 60-70 لوگ ملوث ہوں تو 60-70 لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل کے بدلے۔ اور حضرات گرامی قدر، قانون قصاص کا اطلاق یہ ہوگا، ان تمام کے تمام لوگوں کی گردنوں کو اڑا دیا جائے جن 60-70 لوگوں نے مل کر ایک مومن کو قتل کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مومن کا بڑی ویلیو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا بھی ذکر کیا کہ جب جنگ آتی ہے تو جنگ کے دوران بھی انسان کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ یہاں جنگ کے بغیر ہی میاں صاحب، خان صاحب، چوئی صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خراٹے بھر رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، عشاء کی نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی گزر گیا، عشاء کی نماز بھی گزر گئی، سحری بھی گزر گئی، لیکن میاں صاحب، خان صاحب، چوئی صاحب جو ہے ان کو ہوش نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر، حالت جنگ کے اندر بھی آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ گرتے پڑتے، اونچے نیچے نیچے ہوتے ہوئے ایک رکعت پھر بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور جب امن امان ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پہ ادا کرنا ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو مومنوں کے اوپر وقت مقررہ کے اوپر فرض کر دیا، وقت مقررہ پہ لازم کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم وساعت مسیرہ۔ جو شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور سبیل المومنین جو حضرات صحابہ کا راستہ ہے، حضرات تابعین کا راستہ ہے، حضرات تبع تابعین کا راستہ ہے، اس سے انحراف کرے گا، اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کوشش کرے گا، کسی بستی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے حضور اقدس کے فرامین واضحہ کو چھوڑ کر، منہج سلف الصالحین کو چھوڑ کر، حضرات صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑ کر، حضرات ائمہ کے راستے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، نولیہ ما تولی، اللہ اس کو اس طرف موڑ دے گا جس طرف وہ خود مڑ رہا ہوگا، ونصلیہ جہنم، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے انجام بد کا ذکر کیا اور ان کی نشانیوں کا بھی ذکر کیا۔ کہا منافق وہ ہوتے ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ اپنے تئیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنی ہی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حرکات و سکنات سے لگ جاتا ہے پتہ کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ اذان کی آواز سن کے پہچانا جاتا ہے بندہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اذان کی آواز سن کے پہلے وہ کہیں اور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر دیکھے گا کہ مسلمانوں میں گرا ہوا ہوں تو پھر انتہائی اناڑیوں کی طرح انتہائی سستی کے ساتھ اٹھ کے نماز کو ادا کرے گا، جمائیاں لیتا ہوا انگڑائیاں لیتے ہوئے جناب والا کوشش یہ کرے گا کہ باقی وضو کر کے اندر ہو جائیں، میں باہر سے باہر ہی ہو جاؤں، لیکن پھر بھی اگر دیکھے گا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز میں شامل تو ہو جائے گا، لیکن دائیں بائیں جو ہے موقع پاتے ہی اس کی یہی خواہش ہوگی ادھر سلام پھرے ادھر میں زکند برتا ہوا چوکڑیاں برتا ہوا مسجد سے فرار ہو جاؤں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جو ہیں جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات بتلائی کہ اللہ کی رحمت کے اوپر قربان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 20 سال منافقت کی زندگی گزارنے والے منافق، 30 سال منافقت کی زندگی گزارنے والے منافق، 40 سال تک منافقت کرنے والے منافق، تیرے لیے بھی راستہ کھلا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، اگر تو توبہ کر لیتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، واعتصموا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کر لیتا ہے، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، فاولئک هم المؤمنین، چپ کے تیرا نام جو ہے منافقوں کے رجسٹر سے کاٹ کے مومنوں کے رجسٹر میں ڈال دوں گا، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے تکلیف کی لپیٹ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آ جاتا ہے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اس سے چھن جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں تکلیف یا عذاب دینے کی اگر تم شکر گزاری اور ایمان کے راستے کے اوپر ہو۔ در حقیقت کیا ہوتا ہے تم ایمان اور شکریہ والا راستہ چھوڑ دیتے ہو، پھر میں بھی پکڑ لیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر ہمیں چاہیے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایمان کے راستے کو اختیار کرے، شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہودی بڑے ہی بے ایمان تھے، حضرت مریم کی کریکٹر اسیسینیشن کیا کرتے تھے اور یہ بات بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودیوں والی بکواسیات جو ہے آج کا مرزئی کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جناب والا جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، وہ سولی سے جناب والا بچ نکلے، یہاں کشمیر میں آ کے بعد ہو گئے، یہاں جناب لمبا عرصہ کے بعد جناب وفات پا گئے۔ کیسی لا یعنی قسم کی بکواس کرتا ہے یہ بندہ۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کوئی اور بات سنائی، مرزئی کوئی اور کہانی سناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ میں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ میں نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا دیا تھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے آنے سے قبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، اہل کتاب کا ہر شخص یہودی نصرانی ان کی ذات پہ یا تو ایمان لے کے آئے گا یا مر جائے گا۔ حضرات گرامی قدر مرزے کے اوپر عیسائیوں یہودیوں نے کیا ایمان لانا تھا، اہل حدیثوں نے اس کو نہیں ماننا، بریلوی دوستوں نے نہیں ماننا، دیوبندیوں نے نہیں ماننا، اور 1.5 انچ کی چھوٹی سی مسجد بنا کر مسیح موعود بنا کر جناب والا امتیوں کو اور مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کے اوپر حملہ کر کے اس نے سمجھا کہ میں نے اپنا تماشا سیدھا کر لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی مرزائیوں کے دام تصویر سے ہر مسلمان کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اس حضرت عیسیٰ جو حقیقی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کی ذات اقدس کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق دے۔ حضور علیہ السلام نے کہیں مسیح موعود کا ذکر نہیں کیا، حضور نے جب بھی ذکر کیا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ٹٹو ٹیرے اور اس کے پیروکاروں کو اس بات کا پتہ تھا اگر ہم عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کریں گے لوگ کہیں گے یہ تو غلام احمد بن چراغ دین کا بیٹا ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا۔ مسیح موعود کا جناب ایک الگ قسم کی اصطلاح گھڑ لی تاکہ لوگوں کو چکما دیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر انکارنیشن، ری انکارنیشن
دوسرے جنم کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا ہندوؤں کے تصورات ہیں کہ انسان پہلے انسان ہوتا ہے، پھر جناب والا اگر اچھے عمل کرے تو اوپر سے عورت مرد بن جاتی ہے، مرد اچھے عمل کرے تو چکر سے باہر نکل جاتا ہے، گھٹیا عمل کرے عورت بن جاتا ہے، اور گھٹیا کرے کتا بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ ساری کی ساری باتیں ری انکارنیشن کا جھوٹا فلسفہ یہ ہندوؤں کے یہاں پر موجود ہے، مسلمانوں کے یہاں پر موجود نہیں. اور یہاں پر ری برتھ آف جیسس کرائسٹ ڈرامہ رچا کر جناب غلام احمد قادیانی کی نبوت کا جھوٹا جو ہے ڈرامہ اس کو پلانٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو وزڈم دی ہے، جن لوگوں کو عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس دھوکے کے اندر آنے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تکلیفوں کو رفع فرما، ہماری بے چینیوں کو دور فرما، ہماری بے قراریوں کو امن سے تبدیل فرما. اللہ شیطان لعین کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. اللہ وساوس سے، اوہام سے، خیالات بد سے اور غلط قسم کی تصورات سے، اللہ غلط قسم کے تحیلات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہمیں وسواس الخناس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ اپنے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک سال رشتے نصیب فرما. اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. اللہ جتنی نجائز خواہشات ہمارے سینے میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد